الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں زندگی بخشی۔ ہم تو اللہ رب العزت کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غرق ہیں۔ اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں کہ ہم اگر ان کو گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے۔ ان گنت نعمتیں ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی نعمت اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں انسان بنایا۔ وہ چاہتے تو جانور بھی بنا سکتے تھے، کسی کو گدھا بنا دیتے، کسی کو بندر بنا دیتے، مگر اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں انسان بنایا۔ پھر دوسرا کرم دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنے لوگ ہیں جو عقل میں ہم سے اچھے، شکل میں ہم سے اچھے، مگر ان کو ہدایت کی نعمت نہیں ملی۔ ہم تو ابھی چھوٹے سے تھے، بچے تھے، جب ہمیں ہمارے والد انگلی پکڑ کے مسجد میں جمعہ کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ امی ہمیں لوری سناتی تھی تو حسبی ربی جل اللہ کہا کرتی تھی۔ جب ہمیں سمجھ بھی نہیں تھی کہ ایک اور دو میں کیا فرق ہوتا ہے، اس وقت والدہ ہمارے سامنے اللہ کا نام پکارتی تھی۔ یوں بچپن سے اللہ نے ہمیں ہدایت کی نعمت عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا بڑا کرم اور احسان ہے۔ پھر اور دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ ہم اس کو اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ پہلے انبیاء نے تمنائیں کی کہ اللہ ہمیں اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کر دیجئے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بن مانگے یہ نعمت عطا فرما دی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم اور ہم پر احسان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن بھی نہیں سکتے۔ ان گنت نعمتیں۔ ممکن ہے کہ آپ سوچیں کہ جی کون سی ان گنت نعمتیں؟ ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ایک تعلق والے تھے، ڈاکٹر تھے۔ وہ ایک مرتبہ مہمان آئے، ہم نے ان کو کھانا کھلایا، کچھ دیر مجلس ہوئی، پھر ان کو بستر تک پہنچایا اور کہا کہ جی اب آپ سو جائیں، ہم انشاءاللہ فجر میں آپ کو لے جائیں گے مسجد میں۔ تو وہ دیوار کے ساتھ اوٹ لگا کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے جی میں سو جاتا ہوں۔ ہم نے کہا ممکن ہے تسبیحات کر رہے ہوں گے، اعمال کر رہے ہوں گے۔ اللہ کی شان کہ جب صبح آئے ان کو جگانے کے لیے تو دیکھا کہ اسی حالت میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے سو رہے ہیں۔ تو میں نے یہ بات کہی کہ جی آپ نے تو اولیاء اللہ کی طرح بیٹھ کر رات گزار دی،
تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے کہ اصل میں مجھے ایک بیماری ہے، وہ یہ کہ انسان جب کھانا کھتا ہے تو اس کا جو فوڈ کا پائپ ہے اس کے اندر ایک نان ریٹرن والو لگا ہوتا ہے، تو کھانا اندر تو چلا جاتا ہے، باہر نہیں نکلتا۔ اس لیے کھانا کھانے کے متصل کوئی بندہ الٹا کھڑا ہو جائے سر کے بل تو منہ سے کھانا نکلنا نہیں شروع ہو جاتا، وہ نان ریٹرن وال اس کھانے کو روک لیتا ہے۔ کہنے لگے کہ میرا وہ وال لیک ہو گیا ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ میں جب بھی لیٹتا ہوں جو کچھ میرے پیٹ میں ہوتا ہے وہ سب منہ کے راستے باہر آ جاتا ہے، لہذا پچھلے 8 سال سے میں لیٹ کر سونے کی نعمت سے محروم ہوں۔ ان کے کہنے پر ہمیں احساس ہوا اللہ، ہم نیند کو تو نعمت سمجھتے تھے، لیٹ کر سونا بھی تو ایک نعمت ہے۔ پھر ہم نے ذرا تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ بہت سارے جاندار ہیں جو کھڑے کھڑے سو جاتے ہیں۔ زراف کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ سونا چاہتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنی گردن کسی درخت کی برانچ کے اوپر رکھ دیتا ہے، یہی اس کی نیند ہوتی ہے۔ اسی طرح بندر جب سونا لگتے ہیں تو وہ لیٹ کے نہیں سوتے، سب آپس میں قریب قریب بیٹھ جاتے ہیں اور ہاتھ ایک دوسرے کے کندھوں پہ رکھ لیتے ہیں، سر جوڑ لیتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے رات گزار دیتے ہیں۔ ہاتھی سونے لگتا ہے تو وہ لیٹتا نہیں ہے، وہ کھڑے کھڑے رات گزار دیتا ہے۔ تو پھر ہمیں احساس ہوا کہ اللہ، کتنے جاندار ہیں جو لیٹ کر سونے کی نعمت سے محروم ہیں، اور ہمیں آپ نے کتنی مہربانی کے ساتھ انسان بنایا۔ سردیوں کا موسم ہوتا ہے، کمبل کے اندر لیٹ کے کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، کیا مزے کی نیند سوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا فضل اور احسان ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت نے ہمیں صحت مند جسم عطا کیا، اگر فرض کرو دماغ ٹھیک نہ ہوتا تو ہماری رال ٹپکتی، انسان کی شکل میں پھر ہم حیوان ہوتے، زندہ ہوتے اور لاش کی مانند ہوتے۔ ہم نے ایک جگہ ایک بہت خوبصورت نوجوان کو دیکھا، نقش نین اتنے پیارے، رنگ اتنا صاف اچھا، چہرے کے اوپر سرخی، اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا، لیکن جب اس کے پاس ذرا بیٹھے تو دیکھا کہ اس کے منہ سے رال ٹپک رہی ہے۔ اس کے والد نے کہا کہ میرا چاند جیسا یہ بیٹا ہے، مگر یہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، یہ صحیح انسان کی طرح زندگی نہیں گزار رہا۔ یا اللہ، اتنا خوبصورت اس کا جسم، مگر ایک دماغ کی وجہ سے اب اتنا بڑا ہو گیا، وہ اپنی واش روم میں خود ہی اپنے آپ کو نہیں صاف کر سکتا، کسی بندے کو جانا پڑتا ہے اس کی غلاظت صاف کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عقل عطا فرمائی، یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی، ان کی قدر ذرا پوچھو نا کسی اندھے سے کہ آنکھوں کی کیا قدر ہوتی ہے۔ ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم پڑھتا تھا، قرآن پاک کا حافظ بنا، اور جب فارغ ہو گیا تو ماشاءاللہ اس کی عمر 16-17 سال ہو چکی تھی۔ تو ایک دن میرے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت میں آپ سے دعا کروانے آیا ہوں۔ تو میں نے آگے سے مسکرا کے یہ بات کی، جی حافظ صاحب، آپ حافظ بھی بن گئے، عالم بھی بن گئے، اب آپ یہ دعا کروانے آئے ہوں گے کہ حضرت دعا کرو میری شادی ہو جائے۔ تو جب میں نے یہ بات کی تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، مجھے گلٹی بھی فیل ہوا کہ میں نے ہرٹ کیا اس کو، لیکن اس نے آگے سے کہا کہ حضرت بات یہ ہے
کہ آپ میرے دل کی حسرت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. جس کو میں امی کہتا ہوں، میری عمر 17 سال ہو گئی، میں آج تک اس کی چہرہ نہیں دیکھ سکا. میرے دل کتنا تڑپتا ہوگا. جس کو میں ابو کہتا ہوں، میں اس کا شکل نہیں دیکھ سکتا. اس وقت احساس ہوا کہ واقعی اللہ رب العزت نے جو ہمیں بینا آنکھیں عطا فرمائیں، یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے. اس بچے نے ایک عجیب بات کہی، کہنے لگا حضرت لوگوں کے لیے تو رات کو اندھیرا ہوتا ہے، میرے لیے تو دن کی روشنی میں بھی اندھیرا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے کہنے پر احساس ہوا کہ واقعی یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. کتنے لوگوں کو دیکھا وہ گنگے ہوتے ہیں، بول نہیں سکتے. چنانچہ ہمیں ایک مرتبہ ایک گھر جانے کا موقع ملا. بچے سب ٹھیک اور نارمل ہیں، مگر والد گنگے ہیں، وہ اشاروں سے بات کرتے ہیں. ہم وہاں بیٹھے کھانا کھایا تو اس نے مجھے لکھ کر یہ میسج دیا، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میں اللہ سے بہت خوش ہوں، لیکن میرے دل کی ایک حسرت ہے کہ جس بیوی سے میں اتنا پیار کرتا ہوں، کبھی میں الفاظ میں اس کے سامنے اظہار تو کر سکتا. اللہ اکبر. اس کی بات سن کے ہمیں احساس ہوا اللہ آپ نے ہمیں جو یہ زبان کی نعمت عطا فرمائی، یہ ہم پر کتنا بڑا آپ نے کرم کیا. ایک آدمی کو دیکھا، دونوں ہاتھ اس کے کندھے سے کٹے ہوئے ہیں، پورے بازو ہی نہیں، اور ہم نے دیکھا کہ وہ حرم میں نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا. اب اس کو میں دیکھتا رہا، یا اللہ، ایک تو ہوتا ہے نا صرف ہاتھ نہ ہونا، نہیں بازو ہی نہیں، دونوں کندھے کے قریب سے کٹے ہوئے. کافی دیر میں سوچتا رہا، یا اللہ یہ اپنا چہرہ کیسے دھوتا ہوگا، یہ اپنے بیت الخلاء سے کیسے فراغت حاصل کرتا ہوگا، یہ اپنے کپڑے کیسے بدلتا ہوگا. اور یہ بھی سوچ آئی کہ اللہ یہ رات کو سویا ہوا ہوگا سردی میں، اور رضائی اتر جاتی ہوگی تو رضائی کو ٹھیک کیسے کرتا ہوگا. میں سوچتا رہا اللہ یہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا، پانی کیسے پیتا ہوگا. چنانچہ قریب بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے بھی اس کو دیکھا تو وہ اس کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ کیا آپ بچپن سے اسی حال میں ہیں؟ اس نے کہا ہاں. پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی، حسبی اللہ ونعم الوکیل، پھر پڑھا کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اور پھر کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اس کی یہ آیتیں سن کے میں نے محسوس کیا، یا اللہ اس کی ازدواجی زندگی کیسے ہوتی ہوگی. اللہ اس کے اگر جسم پہ کھجلی ہوتی ہوگی تو یہ کیسے جسم کو کھجلاتا ہوگا، ہاتھ ہی نہیں ہے. تب احساس ہوا کہ یہ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے. اس بندے کو دیکھو جس کی دونوں پاؤں کٹے ہوتے ہیں اور وہ ہاتھوں کے بل زمین پہ بیٹھ کے گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہوتا ہے. لوگ تو پاؤں سے چل کے جاتے ہیں، وہ ایک ایک انچ گھسٹ گھسٹ کے گرمی کے موسم میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. تو رب کریم نے جو ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالی نے یہ جسم صحیح سالم عطا فرمایا، سب نعمتیں رب کریم نے عطا فرمائیں، یہ اللہ رب العزت کا کتنا کرم اور احسان ہے. آپ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے
صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اولاد نہ دیتے لاولد ہوتے، کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، اللہ تعالیٰ گھر نہ دیتے بے گھر ہوتے، اللہ رب العزت ہمیں مال نہ دیتے ہم فقیر ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے، اللہ رب العزت اگر ہمیں علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے۔ آج جو عزتوں بھری زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہی تو ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس گھر کی چھت نہیں ہوتی، زندگی گزر جاتی ہے اسی طرح ان کی۔ ہم لوگ ایک مرتبہ بنگلہ دیش میں گئے تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کتنے لوگ مرد اور عورتیں بغیر جوتوں کے چل رہے ہیں۔ وہاں پر سبزہ بھی بہت زیادہ ہے، تو جب متعدد لوگوں کو دیکھا کہ جوتوں کے بغیر چل رہے ہیں تو میں نے اپنے میزبان سے پوچھا کہ بھائی یہ عجیب سی بات ہے کہ کیوں نہیں جوتے پہنتے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ ہمارے ہاں بعض علاقوں میں اتنی غربت ہے کہ ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے اور پوری زندگی گزارتی ہے اور مرنے تک اس کو پاؤں میں جوتے پہننے کا موقع نہیں ملتا۔ دن رات صبح و شام سردی گرمی ننگے پاؤں چلتی ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے کتنے نعمتوں کے اندر رکھا، یہ اللہ کا ہم پر کتنا فضل اور احسان ہے۔ غریب ملکوں میں سفر کرتے ہوئے کہیں گاڑی رکے تو ایک مرتبہ میں اپنے دھیان میں تھا تو اچانک کسی نے گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹایا، تو میں نے دیکھا تو اچانک ایک جوان العمر لڑکی تھی، پھٹے پرانے کپڑے تھے اور وہ فقیر بن کر مانگ رہی تھی، تو اس نے اشارہ کیا کہ کچھ پیسہ مجھے دے دیجیے۔ مجھے سوچ غالب آئی، اللہ یہ کسی کی تو بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی تو عزت ہوگی نا آخر۔ یہ بھی تو آج پھٹے کپڑے پہن کے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے غیر مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی پھرتی ہے۔ ہمارے گھروں کی عورتوں کو اللہ نے گھر کے اندر اپنے مرضی اور چوائس کا پکا کر کھانے کی جو نعمت عطا فرمائی، یہ اللہ کا فضل اور احسان ہی تو ہے۔ ہم تو سچی بات ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن ہی نہیں سکتے۔ آسمان کے ستاروں کو گننا ممکن ہے، ریت کے ذرات کو گننا ممکن ہے، سمندر کی جھاگ کا اندازہ لگانا ممکن ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی جو ہم پر نعمتیں ہیں ان کا گننا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اتنی اللہ کی نعمتوں میں ہم زندگی گزارنے والے لوگ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ جس پروردگار نے بن مانگے یہ نعمتیں دیں، ان نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق استعمال کریں۔ چنانچہ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی اس میں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو۔ ہمارے پاس یہ جو جسم کے اعضاء ہیں یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ ہمارا جسم ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا ہے۔ جس پروردگار نے اسے پیدا کیا، جس پروردگار نے ہمیں زندگی بخشی، یہ اس کا ہے۔ تو جب اس کا ہے تو یہ جسم اس کے حکم کے مطابق استعمال ہونا چاہیے۔
آپ رینٹ اے کار سے گاڑی لیں اور پھر اس کو مس یوز کریں تو وہ اسی وقت آپ سے گاڑی واپس لے لیں گے، کہیں گے جی سوری، آپ تو ہماری گاڑی کو صحیح استعمال ہی نہیں کر رہے۔ آپ کسی سے گھر کرائے پر لیں اور گھر کو مس یوز کرنا شروع کر دیں، مالک کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیں، وہ کرائے سے بھی ہٹا دے گا، گھر سے نکال دے گا۔ تو ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو اگر اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور اگر اس کے خلاف استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اور یہ نعمتیں ہم سے واپس لے لیں گے۔ ذرا ایک مثال اچھی طرح سمجھ لیجئے تاکہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے۔ ایک اربوں پتی باپ ہوتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹے میں تمہیں $2 ملین لگا کے ایک کاروبار کر دیتا ہوں، تم اگر کاروبار کو اچھا چلاؤ گے تو میں پورا کاروبار تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر 2 ملین کے کاروبار کو تم ڈبو دیں گے تو میں تم سے یہ بھی واپس لے لوں گا، میں پھر اپنی ہر چیز تمہارے حوالے تو نہیں کر سکتا۔ ہو بہو ہمارا یہی حال ہے کہ پروردگار عالم نے آزمانے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور ہمیں اپنی کچھ نعمتیں عطا فرمائیں۔ آنکھ نعمت ہے، بولنا نعمت ہے، سننا نعمت ہے، ہر چیز جو اللہ نے ہمیں دی وہ ایک نعمت ہے۔ اگر ہم ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں گے تو اللہ تعالی آخرت میں یہ نعمتیں کئی گنا زیادہ کر کے ہمیں واپس فرما دیں گے، اور اگر ان نعمتوں کو ہم غلط استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو واپس لے لیں گے۔ چنانچہ غور کیجئے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک وقت ہوتا ہے بندے کو نعمتیں دے رہے ہوتے ہیں۔ بچہ تھا، لیٹا رہتا تھا، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا تھا، اٹھ کے بیٹھنے لگ جاتا ہے، ایک نعمت مل گئی۔ پھر بیٹھتا تھا تو کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، پھر کھڑے ہونے کی توفیق مل گئی، ایک اور نعمت مل گئی۔ پھر کھڑا ہوتا تھا، کسی چیز کو پکڑ کے چل نہیں سکتا تھا، پھر چلنا شروع کر دیا، ایک اور نعمت مل گئی۔ پھر یہ بچہ تھا، لڑکا بن گیا، پھر لڑکا تھا تو جوان بن گیا، پھر جوانی میں اس کو اللہ رب العزت نے بلوغت کی نعمت عطا فرما دی کہ اب یہ نوجوان باپ بننے کے قابل بھی بن گیا، ایک نعمت عطا فرما دی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو کاروبار کی نعمت دے دیتا ہے، نوکری کی نعمت دے دیتا ہے، رزق کماتا ہے، کھاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شادی ہونے سے اس کو بیوی کی نعمت عطا فرماتا ہے، گھر بھی مل گیا، گھر والی بھی مل گئی، اب رب کریم اس کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، تو یہ ایک والد بن کے زندگی گزارتا ہے۔ اب بچے بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں تو اس نوجوان کی زندگی بڑھاپے کی طرف جاتی ہے۔ جب بڑھاپے میں جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں آہستہ آہستہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے نظر 6x6 تھی، اب اس کو دور کے چشمے لگنے لگ گئے، ایجنگ ایفیکٹ کی وجہ سے قریب کے چشمے لگنے لگ گئے۔ پھر اس کے بال پہلے کالے تھے، اب سفید ہو گئے۔ پہلے سارے دانت بالکل ٹھیک تھے، اب اس میں کیویٹیز بننی شروع ہو گئیں، کسی دانت میں درد ہوتا ہے، کسی دانت میں روٹ کینال کا کام کروانا پڑ گیا، کوئی دانت نکلوانا پڑ جاتا ہے۔ اب یہ نعمتیں آہستہ آہستہ چھنتی جا رہی ہیں۔ پہلے اتنی اچھی صحت تھی کہ یہ دوڑتا تھا، بھاگتا تھا، تھکنے کا نام نہیں لیتا تھا، اب سیڑھیاں چڑھنے لگ جائیں تو سانس پھول جاتا ہے۔ یہ نعمت ان سے واپس لے لی جا رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اب بیٹھا کھڑا ہونے چاہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، کمزوری آ گئی۔ تو انسان کے اوپر پھر بڑھاپا آ جاتا ہے اور جوانی کی نعمت چلی جاتی ہے۔
پھر بڑھاپے میں تو بوڑھا آدمی بچوں کی مانند ثم یرد الی ارذل العمر، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں ایک ایسی عمر میں لوٹا دیتے ہیں کہ تم میں بہت ساری کمزوریاں آ جاتی ہیں. یہ بڑھاپا ہو گیا. پھر بڑھاپے کے بعد انسان کو موت آتی ہے. یاد رکھیں موت نام ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دیں ان کے واپس لینے کا. چنانچہ موت کے وقت بیوی بھی جدا ہو گئی، بچے بھی جدا ہو گئے، گھر بھی جدا ہو گیا، مال بھی ختم ہو گیا، کھانے پینے کی نعمت بھی جدا ہو گئی، دنیا کے مزے بھی جدا ہو گئے. ہر چیز جو دنیا میں یہ استعمال کرتا تھا وہ سب چیزیں اس سے اللہ تعالیٰ نے چھین لیں. نعمتوں کے چھن جانے کا نام موت ہے، اور ہر بندے پہ یہ موت آنی ہے، ہر بندے سے یہ نعمتیں چھن جانی ہیں. تو پروردگار عالم نے کہا میرے بندے ایک وقت آئے گا میں تجھے نعمتیں دینا شروع کروں گا، پھر جوانی میں نعمتوں کا عروج ہوگا، پھر یہ گھٹنی شروع ہوں گی حتیٰ کہ بڑھاپے میں کم ہو جائیں گی. پھر جب موت آئے گی تو یہ نعمتیں تم سے سب واپس لے لی جائیں گی. میرے بندے پھر میں تمہیں قیامت کی کٹہرے میں کھڑا کروں گا اور تمہیں کہوں گا کہ پروو کرو تم نے دنیا میں میرے ان امانتوں کو ٹھیک استعمال کیا تھا. یہ جو کوشچن ہوگا نا تم نے زندگی کیسے گزاری، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے پروو کرو میں نے تمہاری آنکھیں دی تھیں، بینائی دی تھی، اب ان آنکھوں سے تم نے میرے قرآن کو دیکھا، میرے بیت اللہ کو دیکھا، تم نے وہ چیزیں دیکھیں جو شرعاً دیکھنی جائز تھیں، یا تم نے ان آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھا. تمہاری یہ آنکھیں پورنوگرافی دیکھنے کے لیے تو نہیں بنی تھیں، ڈرامے دیکھنے کے لیے تو نہیں دی گئی تھیں. اگر تم نے یہ واحیات کام کیے تو اس کا مطلب تم نے اس نعمت کو غلط استعمال کیا. میں نے تمہیں زبان دی تھی کہ تم میرا قرآن پڑھتے، میری نماز پڑھتے، میرے دین کی دعوت دیتے، مگر تم تو سیل فون پہ گھنٹوں باتیں کرتی تھیں اپنے دوست سے، آئی مس یو، آئی لو یو. تو یہ زبان میں نے اس لیے دی تھی کہ غیر محرم کو یہ الفاظ کہو. اس کا مطلب تم نے میری نعمت کا غلط استعمال کیا. میں نے کان دیے تھے کہ اذان سنو، قرآن سنو، نیکی کی بات سنو. تم ان کانوں سے غیر محرم کی آواز سنتی تھیں اور مزے سے گھنٹوں مزے لے کے باتیں کرتی تھیں. تم نے کانوں کی نعمت کو غلط استعمال کیا. میں نے تمہیں فلاں نعمت دی تھی کہ تم اس نعمت کو میرے حکموں کے مطابق استعمال کرو. چہرہ دیا، جسم دیا، اور میں نے عورت کو یہ کہا کہ دنیا کے اندر تم غیر محرم سے اپنے چہرے کو چھپاؤ، اپنے آپ کو پردے میں رکھو. اگر تو تم نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا تھا دنیا میں تو تم نے نعمت کو صحیح استعمال کیا، اور اگر سب دوپٹے اتار کے اور بال کھول کے سینہ کھول کے تم گلیوں میں چلا کرتی تھی خوشبوئیں لگا کے، غیر محرم کو خود بھی حسرت سے دیکھتی تھی، غیر محرم بھی تمہیں حسرت سے دیکھتے تھے، اور تم اپنے زوم میں اپنے حسن کی زکوٰۃ نکالتی پھرتی تھی، تو اس کا مطلب کہ تم نے میری نعمت کا غلط استعمال کیا. اگر یہ قیامت کے دن ثابت ہو گیا تو انسان کو یہ نعمتیں واپس نہیں ملیں گی. چنانچہ ذرا سنیے کہ موت کے وقت یہ نعمتیں واپس لے لی گئیں. انسان قیامت کے دن کھڑا ہوگا. حدیث پاک میں ہے کہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اندھا کھڑا کریں گے. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. قیامت کے دن ان کی بینائی نہیں ہوگی. کیوں؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی آنکھیں ہر وقت غیر محرم پہ پڑتی رہتی تھیں.
یہ ہوس بھری نظریں جو غیر محرم پر پڑتی تھیں، یہ اللہ کی نعمت کا استعمال غلط کیا گیا. اب یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو یہ نعمت واپس دیں. اللہ اس بندے کو قیامت کے دن اندھا کھڑا کریں گے. پھر کچھ بندے قیامت کے دن گونگے کھڑے ہوں گے. یہ کون ہوں گے؟ جو دنیا میں غیر محرم سے بدکاری والی محبت کی باتیں کرتے تھے. یہ بہرے کھڑے ہوں گے. امیام و بکمم و سما. قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اندھا تو بنائیں گے ہی، بہرا بھی بنائیں گے، گنگا بھی بنائیں گے. یہ سب نعمتیں ان سے لے لیں گے اس لیے کہ اس نے دنیا میں ان کو غلط استعمال کیا تھا. چنانچہ اس بندے کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو حدیث پاک میں ہے کہ جو عورت دنیا میں بے پردہ پھرنے کی عادی ہوگی، ساری مخلوق کے سامنے اس کو ننگا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا. آج اس کو پوشاک نہیں پہنائیں گے، اس لیے کہ تو نے دنیا میں اللہ کی نعمت کا استعمال غلط کیا. خود اپنا چہرہ کھولتی تھی، بازاروں میں جاتی تھی، فنکشنوں میں جاتی تھی، اپنے برادری کے غیر محرم مردوں سے باتیں کرتی تھی، ہنسمکھ بنتی تھی. تو نے اس نعمت کا غلط استعمال کیا. اب تو اس قابل نہیں کہ تجھے پردے نصیب ہوں اور تجھے پوشاکیں ملیں. چنانچہ قیامت کے دن اس عورت کو ننگا کر کے ساری مخلوق کے سامنے جہنم میں پھینکا جائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا کچھ عورتیں ننگی ہوں گی اور پستانوں کے بل ان کو لٹکایا گیا ہوگا. جس طرح گوشت کی دکان پہ مرغے لٹکا دیتے ہیں، گوشت لٹکا دیتے ہیں، تو یہ عورت کو پستانوں کے بل لٹکائیں گے. حالانکہ یہ انسان کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ سختی سے ہاتھ بھی کوئی رکھ دے تو تکلیف ہوتی ہے، اس کے بل لٹک رہی ہوں گی. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ کون ہوں گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زانیہ عورتیں ہوں گی جو زنا کرتی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں اس طرح بھونیں گے جس طرح کے گوشت کے اوپر کسی جاندار پرندے کو بھونا جاتا ہے. یہ بار بی کیو ہو رہا ہوگا اس عورت کا. تم دنیا میں ان کاموں میں لگی ہوئی تھیں، اللہ کی نعمت کا غلط استعمال کیا. اب تم اس قابل کہاں کہ یہ نعمت تمہیں پھر ملے. آؤ ہم تمہارا بھی بار بی کیو کرتے ہیں. نیچے جہنم کی آگ ہوگی، یہ اوپر لٹک رہی ہوگی اور جہنم کی آگ اس کو بھون رہی ہوگی. پھر دنیا کے اندر اللہ نے مکان کی نعمت دی. اگر اس نے مکان کے اندر ٹی وی چلائے، ڈرامے دیکھے، انٹرنیٹ کے اوپر کیا کیا واہیات چیزیں دیکھیں، نماز کا اہتمام گھر میں نہیں، بچوں کو نماز کا شوق نہیں، اور یہ من مرضی کی زندگی گزار رہی ہے، میوزک چل رہی ہے، تو آخرت میں اس کو مکان کی نعمت نہیں دی جائے گی. حدیث پاک میں، قرآن مجید میں ہے کہ جب عورت کو جہنم میں ڈالا جائے گا، مکانن ضیقا، تنگ مکان ہوگا. مفسرین نے لکھا نہ کھڑی ہو سکے گی نہ لیٹ سکے گی، بس اتنا چھوٹا سا ڈربہ ہوگا جہنم میں کہ جس کے اندر یہ گویا رکوع کی حالت میں نہ کھڑی ہوگی نہ بیٹھی ہوگی، بس ایسے رہ سکے گی. اللہ فرمائیں گے تمہیں ہم نے کنالوں کے مکان دیے تھے، 3 بیڈ روم، 4 بیڈ روم، 5 بیڈ روم کے مکان دیے تھے. اس لیے تو نہیں نہ دیے تھے کہ تو اس میں ڈرامے بیٹھ کے دیکھتی اور ٹی وی چلاتی اور فلمیں دیکھتی. ہم نے تو دیے تھے کہ اس کو میرے محبوب کی سنتوں کا گلشن بناتی. چونکہ تم نے اس نعمت کا استعمال غلط کیا، لہذا آج تمہیں یہ مکان ڈربے کی مانند دیا جائے گا. پھر دنیا میں اللہ نے کھانے پینے کی نعمتیں دی تھیں. آج دیکھو ایک سے ایک بڑھیا کھانا عورتیں بناتی ہیں، مرد عورتیں مزے سے کھاتے ہیں. یہ چاپس ہیں، یہ ٹی بونز ہیں،
اور یہ تو ہم نے آپ کے لیے کڑی کھچڑی بنائی ہے، فلاں چیز بنائی ہے، یہ سموسے ہیں، یہ پاپڑ ہے۔ حیران ہوتا ہے انسان کیا کیا کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کو انسان نے حلال مال سے بنانے کی بجائے حرام مال کمایا اور اس کا کھانا کھایا تو اللہ فرمائیں گے کہ اچھا اب تم اس قابل نہیں کہ تمہیں کھانے ملیں۔ یا اللہ اب جہنم میں کیا ملے گا؟ فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون۔ زقوم کا ایک پودا ہوتا ہے اتنا کڑوا، صبح کے وقت اس کو زبان سے لگائیں تو شام تک اس کی کڑواہٹ نہیں جاتی، اور کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ جب اس کو بھوک لگے گی تو فرشتے اس کو وہ لا کے دیں گے اور یہ اس زقوم کو کھانا شروع کر دے گی، اور وہ اس کے گلے میں اٹک جائے گا، نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی۔ پیٹ میں وہ جائے گا تو جیسے پگھلا ہوا تانبا ڈال دیتے ہیں ایسے وہ اس کے پیٹ میں درد کرے گا، تو یہ کہے گی کہ مجھے تو کچھ پیاس لگی، پانی دو میں پیوں، مگر اس وقت اس کو مشروبات نہیں ملیں گے۔ آج تو جوسز ہیں، بیوریجز ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا نعمتیں ہیں جو ہم پیتے ہیں، مگر وہاں پر اس کو ایک پیالہ لا کے دیا جائے گا، گرم بھی ہوگا۔ اس پیالے میں کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ، کہ جہنمیوں کے زخموں سے جو پیپ اور خون نکلے گا اس کو پیالوں میں جمع کیا جائے گا اور وہ ابلتا ہوا اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ پس ایسی چیز ہے کہ انسان اگر کسی کا زخم دیکھ لے تو پس کی بدبو ہوتی ہے، اس کو پینا، یا اللہ یہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ آج مشروبات پینے والیاں اگر کل پس پی رہی ہوں گی اور وہ بھی گرم ہوگی، مگر یہ پیے گی تو ایسی گرم ہوگی کہ اس کی آنتیں کٹ کے پاخانے کے رستے نیچے گر جائیں گی، پھر تکلیف برداشت کرے گی، اللہ پھر صحت مند کر دیں گے، پھر بھوک لگے گی، پھر پیاس لگے گی۔ یہ سائیکل اس کا اسی طرح بار بار ریپیٹ ہوتا رہے گا۔ نہ کھانے کی نعمت صحیح ملے گی، نہ پینے کی نعمت صحیح ملے گی، بلکہ دنیا کے اندر نوکر چاکر ہوتے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک کام کرنے والا، اگر غلط استعمال کیا ان کو اللہ کے دین کے خلاف طریقوں سے، اللہ یہ نوکر خادم موت کے وقت لے لیتے ہیں۔ پھر جہنم میں جو ملائکہ ہوتے ہیں انسان کے ارد گرد، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيَهُمْ، ان کا رنگ کالا ہوگا، نتنوں سے آگ نکل رہی ہوگی، لمبے لمبے ان کے ناخن ہوں گے، اور وہ اتنی گہری اور ناراضگی والی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ بندے کو وحشت ہوگی، اور اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں گے تو اس وقت جہنمی پریشان ہوگا۔ یہ ہوں گے جو اس کی خدمت کرنے والے ہوں گے۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ روشنی تھی اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنے کے لیے، اگر انسان نے اس روشنی میں گناہ کیے، موت کے وقت روشنی اس سے لے لی جائے گی۔ جہنم کی آگ کے اندر روشنی نہیں ہوگی، جہاں جتنی زیادہ ہوگی وہاں اتنا ہی اندھیرا زیادہ ہوگا۔ اب روشنی کی نعمت سے محروم، خدام کی نعمت سے محروم، گھر کی نعمت سے محروم، کھانے پینے کی نعمت سے محروم۔ دنیا کے اندر اللہ نے لباس دیے تھے، تو سنت کے مطابق لباس پہن، تو برقع پہن، تو دوپٹہ لے، تو اپنے آپ کو ایک پاک دامن عورت بنا کر زندگی گزار، مگر اس نے تو لباس بھی فرنگیوں جیسے اور باتیں بھی انہی جیسی، اور وہ جو فٹ ان ہونے والے کپڑے ہوتے ہیں کہ آزاد جسم کے نمایاں ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایسی عورتیں ہوں گی رب آریات
کہ ایسی کاسیات ہوں گی کہ وہ ننگی ہوں گی کپڑے پہننے کے باوجود. آج اسی طرح کے کپڑے مسلمان بچیاں اگر پہن کے باہر نکلتی ہیں تو انہوں نے اس لباس کی نعمت کا استعمال غلط کیا. موت کے وقت یہ لباس ان سے چھین لیا جائے گا، پھر اس کے بعد ان کو قیامت کے دن بھی ننگا کھڑا کریں گے، اور اگر جہنم میں ڈالیں گے تو قرآن مجید نے کہا سرابیلہم من قطران، ان کو گندھک کا لباس پہنائیں گے. اور فقہا نے لکھا اس میں اتنی بدبو ہوگی کہ اگر ساری دنیا کے جاندار مر جائیں اور ایک جگہ پر ان کی لاشیں گل سڑ جائیں، اتنی بدبو وہاں نہیں ہوگی جتنی بدبو اس کے ان کپڑوں کے اندر ہوگی. آج تو خوشبوئیں لگاتی ہیں، یہ چینل 5 ہے، یہ پوائزن ہے، یہ تو فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. 100 قسم کی خوشبوئیں آج گھروں کے اندر جمع ہوتی ہیں. اگر ہم نے ان کو غلط کاموں کے لیے استعمال کیا، موت کے وقت یہ نعمتیں چھن جائیں گی، پھر ایسی بدبودار پوشاک جہنم میں پہنائیں گے. آپ سوچیں کسی جگہ کتا مرا پڑا ہو کتنی بو ہوتی ہے، گدھا مرا پڑا ہو کتنی بو ہوتی ہے. اگر سارے انسان حیوان مر جائیں، لاشیں گل جائیں تو کتنی بدبو ہوگی. وہ بدبودار کپڑا پہنائیں گے. تو نے دنیا میں نعمت کا استعمال غلط کیا تھا، تو اس قابل ہی نہیں کہ تجھے یہ نعمت واپس ملے. اب تجھے ہم گندھک کا لباس پہنائیں گے. تو ذرا آپ سوچئے تو صحیح کہ جہنم میں کیا حال ہوگا. پھر اور بھی سوچیں، دنیا میں اللہ نے اس عورت کو خاوند بھی دیا، باپ بھی دیا، بھائی بھی دیا، بیٹا بھی دیا، بیٹیاں بھی دیں، سارے گھر کے لوگ اس کے ساتھ زندگی گزارتے تھے اور یہ گھر کی ملکہ بن کے رہتی تھی. لیکن اس نے گھر کو دین کا ماحول دینے کی بجائے کفار کا ماحول دیا. گھر کے اندر اللہ کے حبیب کی سنتوں کو توڑا، فرضوں کو چھوڑا اور بالکل عام رسم و رواج کی زندگی اپنا لی. تو اللہ رب العزت اس سے پھر یہ سب رشتہ داروں کی نعمت چھین لیں گے. ہم نے تو رشتہ دار دیے تھے، خود بھی دین پہ عمل کرتی، ان کو بھی دین پر لگاتی، نہ خود دیندار بنی نہ بچوں کو دیندار بننے دیا. بیٹا چاہتا تھا میں جس میں چہرے پہ داڑھی سجاؤں، تو ماں ہو کے کہتی تھی چہرے کو نارمل کرو، اس داڑھی کو کاٹ دو. جب تم نے ان رشتہ داروں کا استعمال ٹھیک نہ کیا، جہنم میں انسان جائے گا اور اکیلا ایک تنے تنہا ہوگا. وہاں پر آگ کی چاروں طرف دیواریں ہوں گی اور تنہائی کا عذاب ہوگا. یہ تنہائی کا عذاب الگ مصیبت ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالیں گے باقی سارے جہنمی تو چلے گئے جنت میں اکیلی یہیں پہ رہ گئی. اور پھر پکارے گی تو کوئی قریبی ہوگا بھی نہیں. اب تو گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. سوچیں موت کے وقت اللہ نے یہ نعمتیں واپس لے لی ہیں، اور پھر قیامت کے دن اگر ثابت ہوا نعمتوں کا استعمال ٹھیک نہیں تھا، غفلت کی زندگی تھی، نماز میں سستی تھی، پردے میں سستی تھی، جھوٹ بولتی تھی، جھوٹی قسمیں کھاتی تھی، الٹے کام کرتی تھی، اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف بھیجیں گے. سب نعمتیں اس سے واپس لے لی جائیں گی. اور اگر یہ خوش نصیب عورت ہے جو دنیا کے اندر با پردہ زندگی گزارتی ہے، 5 نمازیں پڑھتی ہے، سچ بولتی ہے، غیر محرم سے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے، سیل فون کی مصیبت سے بچ جاتی ہے، یہ انٹرنیٹ کی مصیبت سے بچ جاتی ہے، یہ جو گندی فحش باتیں ہیں ان سے یہ اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے،
پاک دامنی کی زندگی، نمازیں پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، خود بھی نیک بنتی ہے، خامند کو بھی نیکی کی تلقین کرتی ہے، بچوں کو نیکی پہ مجبور کرتی ہے، ماں ہے، اگر یہ ایسی بن کر رہی تو اس نے اللہ کی نعمتوں کو ٹھیک استعمال کیا۔ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے بتاؤ میری بندی تو نے میری نعمتوں کو کیسے استعمال کیا؟ فرشتے گواہیاں دیں گے اللہ آپ کے حکم کے مطابق رہتی تھی، یہ آپ کا خوف دل میں رکھنے والی، یہ گناہوں سے بچنے والی، یہ دوڑ دوڑ کے نیکی کرنے والی عورت تھی، اللہ یہ باپردہ زندگی گزارنے والی عورت تھی۔ اللہ فرمائیں گے اچھا میری اس بندی نے ثابت کر دیا، اس نے میری نعمتوں کی قدر کی، اب اس کو یہ نعمتیں بڑھا کر دوبارہ دے دیا جائے، چنانچہ یہ عورت جنت میں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں تھوڑا حسن دیا تھا، جنت میں حسن دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عورت جو چاہے گی اس کو ویسا حسن دے دیا جائے گا۔ یہ کیسی خوش نصیب عورت ہے کہ اپنا تصوراتی حسن بنا سکتی ہے۔ دنیا میں جو قد بن گیا بدل نہیں سکتا، چہرہ لمبا ہے گول نہیں ہو سکتا، گول ہے تو لمبا نہیں ہو سکتا، رنگ جو بنا دیا اللہ نے بنا دیا۔ تو دنیا میں تو یہ لیمیٹیشنز تھیں، مگر آخرت میں اللہ فرمائیں گے آج جو تو کہے گی ہم تیرے کہنے کے مطابق تجھے حسن عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، سوچئے تو صحیح، دنیا میں عورتیں بیوٹی پارلر کے اندر جاتی ہیں، جی چاہتا ہے حور بن کے نکلیں، مگر مجبوریاں ان کی ہوتی ہیں، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے جو تم سوچو گی ایسا تمہارا کلر ہو، ایسی آنکھیں ہوں، ایسی پلکیں ہوں، ایسے رخسار ہوں، ایسے پیارے دانت ہوں، ایسے ہونٹ ہوں، اتنے لمبے بال ہوں، ایسی تمہاری ادائیں ہوں، جو سوچے گی اللہ فرماتے ہیں میری بندی ہم تمہیں وہ حسن عطا کر دیں گے۔ دنیا کے اندر نوکر چاکر تھے، ان کو بھی یہ نیکی کی تلقین کرتی تھی، تو اب آخرت میں ثابت ہو گیا کہ یہ نیک عورت تھی، سب کو نیکی کے مطابق رکھتی تھی۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اب میں تمہیں یہاں ایسی نوکرانیاں دوں گا کہ جو حوریں ہوں گی۔ حور کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ اپنی انگلی آسمان دنیا سے نیچے کر دے، سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، اپنا تھوک کھاری پانی میں ڈال دے، کھاری پانی بھی میٹھا ہو جائے، اگر وہ مردے سے کلام کر لے مردہ بھی زندہ ہو جائے، وہ حور جس کو اللہ ایسی پوشاک پہنائیں گے کہ 70,000 رنگ جھلک رہے ہوں گے۔ آج تو 7 رنگ ہیں اور شیڈ 10-20 بن سکتے ہیں، اس سے اوپر تو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسے کپڑے دیں گے 70,000 رنگوں کے شیڈ ہوں گے اور یہ پوشاکیں پہنیں گی، اس لیے کہ دنیا میں اس نے اس نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا تھا۔ آج یہ نعمت اس کو بڑھا کے دی جا رہی ہے، پھر اس کو کہیں گے اچھا تو دنیا میں نیکی کے طور پہ گھر کو جو ہے نیکی کے ماحول میں رکھتی تھی، آج جس کو تو کہے گی تیری شفاعت پر ہم جنت لائیں گے، خامند بھی پاس ہوگا، والد بھی، والدہ بھی، بہن بھی، بھائی بھی، اولاد بھی، سب اپنے جن کو یہ کہا کرتی تھی اللہ فرمائیں گے یہ سب تیرے ساتھ ہوں گے تاکہ تجھے کمپنی دے سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو گھر عطا کریں گے، فرمائیں گے دنیا میں تو نے اپنے گھر کو میرے نبی علیہ السلام کی سنتوں کا گلشن بنایا، میں راضی ہوں تجھ سے، تو نے نعمت کا ٹھیک استعمال کیا، آج میں تجھے گھر دوں گا۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے بتلایا جنت کا گھر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا ہوگا، فرمایا سونے کا گھر سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہوگا۔ بعض ایسی بھی عورتیں ہوں گی جن کا سونے کا گھر موتی سے بنا ہوا ہوگا، اور بعض ایسی عورتیں ہوں گی کہ بے جوڑ موتی سے ان کا گھر بنایا جائے گا۔
سبحان اللہ، یہ کیسی خوش نصیب عورت ہے جس کو آج اللہ نے ایسا گھر عطا کیا، یہ صبح و شام اس کا ڈیزائن بدلنا چاہے، یہاں پھول ہوں، یہاں پتے ہوں، یہاں پھل ہوں، جو چاہے گی روزانہ ڈیزائن بدلا کرے گا، اس کا گھر اس کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ یہ کتنی خوش نصیب ہے، آج اس کو گھر بھی مل گیا۔ پھر دنیا کے اندر اس نے کھانا اگر سنت دعاؤں سے کھایا کرتی تھی، سنت طریقے سے کھایا کرتی تھی، دسترخوان بچھا کے کھاتی تھی، حلال مال کھاتی تھی، ثابت ہو گیا اس نے نعمت کا استعمال ٹھیک کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ میری جنت میں، وہاں ہم تجھے کھانے کے لیے ایسے پھل دیں گے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، شکل میں تو دنیا کے وہ پھلوں کے مطابق ہوں گے مگر ان کا ٹیسٹ تو کچھ اور ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ اس کو کھانے ملیں گے اور پھر فرمائیں گے کہ تو کھاتی جا، نہ تجھے یہاں موٹا ہونے کی فکر ہے، نہ کولیسٹرول بڑھنے کی ہے، نہ چربی بڑھنے کی ہے، تو سمارٹ رہے گی جیسے تو چاہے گی، تو بھوک کی وجہ سے نہیں کھائے گی، لذت لینے کی وجہ سے کھائے گی۔ اور سن، دنیا میں تو پکایا کرتی تھی، ہم یہاں تجھے پکانے کی تکلیف نہیں دیں گے۔ چنانچہ ایک عورت ہوگی جو بی بی فاطمہ تو زہرا اللہ عنہا کی دعوت کرے گی اور اپنے سب دوستوں کو بلا لے گی، تو سب لوگ بیٹھے ہوں گے، بادل آئے گا اور بادل جب ہٹے گا تو دسترخوان لگا ہوگا، کھانے اس کے اوپر لگے ہوں گے، 70,000 قسموں کے کھانے ہوں گے اور یہ کھانے والے لوگ ہوں گے، پھر کھائیں گے۔ عورتیں دنیا کے اندر تو اگر دعوت کرتی ہیں، پکانا ایک مشکل ہوتی ہے، مہمانوں کے جانے کے بعد سمیٹنا دوسری مشکل ہوتی ہے، مگر فرمایا نہ تجھے یہاں پکانے کی مصیبت اٹھانی پڑے گی، نہ سمیٹنے کی مصیبت۔ میرے فرشتے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، نگینے کی طرح چمکتے ہوں گے، جن کو غلمان کہیں گے، وہ تیرے نوکر چاکر ہوں گے، تو ملکہ کی طرح بیٹھے گی، ایسے کرسی کے اوپر ہیرے موتی سے بنی ہوئی ہوگی، تیرے سر پہ تیری پاک دامنی کا تاج ہوگا اور تیرا حکم چلے گا، تجھے اللہ چھوٹی سی بادشاہ دے دیں گے، چھوٹی سی خدائی دے دیں گے، جو تو چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، اے خوش نصیب عورت، تو نے دنیا کی میں اللہ کی مرضی کو مانا، اللہ نے آخرت میں تیری مرضی کے مطابق ہر چیز تجھے دے دی، یہ کیسی خوش نصیب عورت ہے۔ پھر ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ تو یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، میری بندی تجھے یہاں سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، اور میری بندی یہاں سے نہ تو تجھے نکالیں گے اور نہ تجھے کبھی یہ نعمتیں چھیننی پڑیں گی، اور خوشخبری یہ ہے تو مجھ سے راضی، اے میری بندی میں تجھ سے راضی، تو نے ٹھیک ٹھیک استعمال کیا تھا میری نعمتوں کو، ثابت ہو گیا۔ آج میں تمہیں ایسی آنکھیں دیتا ہوں، دنیا میں یہ غیر محرم کو دیکھنے سے رک جاتی تھیں، جھک جاتی تھیں، یہ حیا سے بھری ہوئی آنکھیں تھیں، اے میری بندی آج تو میرے چہرے کا دیدار کر سکے گی۔ یہ کیسی خوش نصیب عورت ہوگی جو جنت میں اللہ کا دیدار کرے گی۔ کہتے ہیں بعض جنتیوں کو صرف ایک مرتبہ اللہ کا دیدار ہوگا، بعض کو سال میں ایک مرتبہ، بعض کو مہینے میں ایک مرتبہ، بعض کو ہر جمعہ کے دن دیدار ہوگا، اور جو پاک دامن پر حیا آنکھوں والے لوگ ہوں گے، مرد ہوں گے یا عورت، ان کو روزانہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ نعمتیں آخرت میں بڑھا کر استعمال دیں گے۔ دنیا کے اندر تو خوشبوئیں استعمال کرتی تھی اپنے محرم مرد کے لیے، آج ثابت ہو گیا، لہذا ہم تجھے ایسی جنت کی خوشبوئیں عطا کریں گے۔ سبحان اللہ، تو سادہ سی بات ہے کہ اللہ نے دنیا میں نعمتیں دی ہیں آزمانے کے لیے، اور بتا دیا ہے ان کو شریعت کے مطابق استعمال کرو۔ جو عورت شریعت کے مطابق استعمال کرے گی، موت کے وقت نعمتیں چھین لی جائیں گی اور قیامت کے دن حساب ہوگا۔
اگر ثابت ہو گیا کہ شریعت کے خلاف کرتی تھی، اللہ نعمتیں واپس نہیں کریں گے، جہنم میں ڈال دیں گے، بری حالت میں ڈال دیں گے، عذاب دیں گے۔ اور اگر ثابت ہو گیا قیامت کے دن نعمتیں اللہ کے مرضی کے مطابق استعمال کی تھیں، اللہ جنت عطا فرما دیں گے، نعمتوں کو بڑھا کر واپس عطا فرمائیں گے۔ یہ کیسی خوش نصیب عورت ہے جس نے زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا۔ سوچیں تو صحیح، آج بے پردہ بن کے بازاروں میں گھومنا تھوڑے دن کی بات ہے، کل جہنم کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کا ہوگا۔ کتنی عجیب بات ہے، لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ لمحوں کی خطائیں تھیں کہ غیر محرم کو اپنے جسم پر قادر کر دیا اور وہ زنا کا مرتکب ہوا، اور پھر صدیوں اپنے پستانوں کے بل لٹک کر یہ آگ میں جلے گی۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے اور کہاں کی دانائی ہے؟ آج وقت ہے، ہم جو گناہ آج تک کر چکے، اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم سچی توبہ کر لیں، بے پردہ لڑکیاں پردہ کرنے کا ارادہ کریں، بے نمازی عورتیں نماز پڑھنے کا ارادہ کریں، جھوٹ بولنے والیاں جھوٹ سے توبہ کر لیں، غیبت کرنے والیاں غیبت سے توبہ کر لیں، ارادہ کریں ہم اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکموں کے مطابق استعمال کریں گے، تاکہ جب قیامت کے دن حاضر ہوں اللہ اپنی نعمتوں کو اور بڑھا کر ہمیں عطا فرما دے۔ جس نے اس بات کو سمجھ لیا، مقصد زندگی کو سمجھ لیا، اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، نیکوکاری پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔